السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل اسکیری سٹوریز۔ اگر آپ کو خوف آتا ہے تو اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کر لیجئے تاکہ آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں، کیونکہ آج جو آپ اسٹوری سننے جا رہے ہیں یہ آپ کے دل کو ہلانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو بنا کچھ دیری کیے ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم فیصل بھائی، میرا نام ساجد علی ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 34 سال ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر گجرات کا رہنے والا ہوں۔ میں کوئی کہانی لکھنے والا یا ڈرانے والا انسان نہیں ہوں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں جو روزی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 7 سال کا ہے اور بیٹی 4 سال کی۔ میرے گھر کے حالات بہت امیر نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے عزت کی روٹی دی ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے گاڑی چلاتا ہوں، کبھی ٹیکسی، کبھی لوڈر، کبھی کسی کمپنی کی گاڑی۔ جو کام مل جائے کر لیتا ہوں۔ لیکن سچ بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں بہت عجیب لوگ دیکھے ہیں۔ رات کے مسافر، نشے میں لوگ، لڑائی جھگڑے، سب کچھ دیکھا ہے۔ لیکن جو واقعہ میں آج سنانے لگا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا اور آج تک جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں میرے جسم میں ایک عجیب سی سردی دوڑ جاتی ہے۔ اس وقت میں ایک پرائیویٹ کیب کمپنی کے ساتھ گاڑی چلاتا تھا۔ میرا زیادہ تر کام رات کا ہوتا تھا، کیونکہ رات کو کرائے زیادہ مل جاتے ہیں اور ٹریفک بھی کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر مسافر یا تو ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ یا کسی دیر رات شادی سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک گاڑی چلاتا۔ شروع میں رات سے تھوڑا ڈر لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو گئی۔ یہ جنوری کی بہت سرد رات تھی۔ ہوا میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ سانس لیتے وقت بھی دھواں سا نکلتا تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 ہوئے تھے۔ میں اس وقت شہر کے ایک نسبتاً سنسان علاقے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک تقریباً خالی تھی، صرف کبھی کبھار کوئی ٹرک یا موٹر سائیکل گزرتی تھی۔ اس دوران میرے موبائل پر ایک ریکویسٹ آئی۔ لوکیشن دیکھ کر مجھے تھوڑا حیران ہوا۔ وہ جگہ شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک پرانے علاقے میں تھی، جہاں زیادہ تر کھیت اور پرانے گھر تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی دیہاتی آدمی ہوگا جسے شہر جانا ہوگا، اس لیے میں نے رائڈ قبول کر لی۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ جگہ واقعی عجیب ہے۔ چاروں طرف اندھیرا، صرف ایک کمزور سا بلب ایک پرانے دروازے کے اوپر جل رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک بہت پرانا گھر نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روک لی۔ گھر کے اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے موبائل پر کال کی تاکہ مسافر کو بتا سکوں کہ میں پہنچ گیا ہوں،
لیکن کال کرنے سے پہلے ہی اس گھر کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور اندھیرے میں سے ایک آدمی باہر آیا۔ وہ آدمی لمبا تھا، اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ سائے میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری گاڑی کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ گاڑی کے اندر اچانک درجہ حرارت بہت کم ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے گاڑی کے اندر برف رکھ دی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، جی سر، کہاں جانا ہے؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، سڑک پر سیدھا چلتے رہو، میں بتا دوں گا کہاں رکنا ہے۔ اس کی آواز بہت عجیب تھی، ایسی آواز جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تقریباً 5 منٹ تک ہم خاموش چلتے رہے۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا، میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور وہ چیز دیکھی جس نے میرے جسم میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ آدمی بالکل سیدھا بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مرر میں نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے اس کے چہرے پر آنکھیں ہی نہ ہو۔ وہ سوال جس نے مجھے ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اچانک پوچھا، ڈرائیور؟ میں نے کہا، جی۔ وہ بولا، کیا تم نے کسی کو مرنے کے بعد واپس آتے دیکھا ہے؟ یہ سن کر میرے ہاتھ اس اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے ہنسا اور اس نے جو اگلا جملہ کہا، اسے سن کر آج بھی میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، آج تم دیکھو گے۔ میں ابھی اس آدمی کے الفاظ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا سڑک بدل گئی ہے۔ میں وہی راستہ لے رہا تھا جو اس نے بتایا تھا، لیکن اب چاروں طرف منظر عجیب سا لگ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لمبے درخت تھے جن کی شاخیں اوپر جا کر آپس میں مل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی سرنگ میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہوا تیز ہو گئی، درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ سچ بتاؤں اب مجھے واقعی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک گاڑی چلتی رہی، لیکن اس دوران وہ آدمی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں بار بار ریئر مرر ویو میں دیکھتا، وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے کوئی سایہ اس پر پڑا ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، یہاں گاڑی روک دو۔ میں نے فوراً بریک لگا دی۔ جب میں نے باہر دیکھا تو میرا دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ہم ایک پرانے قبرستان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ وہی قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ بچپن سے خوفناک کہانیاں سناتے تھے۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ کہتے تھے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ وہاں کوئی چیز رہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی سے اترا۔ میں نے ریئر مرر میں دیکھا، وہ قبرستان کے دروازے کی طرف چلنے لگا، لیکن پھر اچانک وہ رک گیا۔
اس نے آہستہ سے اپنا سر میری طرف موڑا۔ پہلی بار مجھے اس کا چہرہ نظر آیا اور جو میں نے دیکھا وہ آج بھی مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پوری سیاہ کالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں روشنی ہی نہ ہو، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ بولا، ڈرائیور، کیا تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میری آواز مشکل سے نکلی۔ نہیں، وہ آہستہ سے ہنسا، اور ہنسی اتنی عجیب تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ پھر وہ بولا، کیونکہ میری قبر یہاں ہے۔ میرا جسم سن ہو گیا، میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے، میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قبرستان کے دروازے کی طرف چلنے لگا، لیکن اچانک وہ رک گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دوبارہ میری طرف مڑا اور بولا، لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور قبرستان کے اندر ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بھی وہاں دیکھا، اور اگلے ہی لمحے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس قبر کی مٹی خود بخود ہلنے لگی تھی، جیسے اندر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مٹی آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی۔ پھر اچانک قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا، مٹی سے بھرا ہوا، جو آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار چابی گھما رہا تھا، لیکن انجن صرف کھڑ کھڑ کی آواز کر رہا تھا۔ اس دوران وہ آدمی دوبارہ ہنسنے لگا۔ وہ آہستہ سے گاڑی کی طرف چلنے لگا، اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی کے اندر کی ہوا اور ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر وہ کھڑکی کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے بولا، ڈرائیور، آج تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ وہ آدمی گاڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں بار بار گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انجن جیسے مر چکا تھا۔ اس لمحے قبر کی مٹی تیزی سے ہلنے لگی۔ پھر اچانک پورا ہاتھ باہر نکل آیا۔ وہ ہاتھ مٹی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے زمین کو پکڑ کر خود کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھا صرف یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میرا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ چیز قبر سے باہر آئی۔ چند ہی لمحوں میں قبر کی مٹی اور ہٹ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک سر باہر نکلا، لیکن وہ سر انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ آدھا سڑا ہوا تھا، اور آنکھیں پوری طرح سفید تھیں۔ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ قبر سے باہر نکلنے لگی۔ اس کا جسم عجیب زاویوں میں مڑا ہوا تھا، جیسے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر آ گئی، اور پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا میری گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آدمی ہنسنے لگا۔ اس لمحے کھڑکی کے پاس کھڑا وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اب پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ بولا، ڈرائیور، دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا
تم دیکھ لو گے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں صرف یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح گاڑی اسٹارٹ ہو جائے۔ قبر سے نکلی وہ چیز آہستہ آہستہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کے ناخن زمین پر لگ رہے تھے اور ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، کھر کھر۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا، جیسے گاڑی کسی نے باہر سے بند کر دی ہو۔ پھر اچانک وہ آدمی جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا ایک لمحے میں غائب ہو گیا، ایسے جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے پیچھے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ میں آہستہ آہستہ مڑا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرا دل تقریباً روک دیا۔ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، بالکل میرے پیچھے۔ اس کا چہرہ اب میرے کان کے بالکل قریب تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے کان کے پاس کہا، ڈرائیور، وہ میرے لیے آ رہی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ وہ آہستہ سے بولا، میری لاش۔ اس لمحے گاڑی کے سامنے دھڑام کی آواز آئی۔ وہ قبر سے نکلی چیز گاڑی کے بونٹ پر چڑھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ شیشے کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور گاڑی کے شیشے پر زور سے مارا۔ شیشہ پورا ہل گیا۔ میں چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا، پھر گاڑی پوری رفتار سے وہاں سے بھگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب میں شہر کے قریب پہنچا تو ہمت کر کے ریئر ویئر میں دیکھا، پیچھے سیٹ خالی تھی۔ وہ آدمی غائب تھا، لیکن اصل خوف بعد میں شروع ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں سیدھا بستر پر گر گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میری نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی اور وہاں ایک چیز پڑی تھی جسے دیکھ کر آج بھی میرے جسم میں سردی دوڑ جاتی ہے۔ وہ مٹی سے بھرا ہوا ایک انسانی ہاتھ کا نشان، ایسا جیسے کسی نے گیلی مٹی والا ہاتھ سیٹ پر رکھ دیا ہو، اور اس نشان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں ابھی مکمل طور پر واپس نہیں آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا، لیکن میری حالت عجیب تھی۔ میرا سر بھاری تھا اور جسم میں ایسی تھکن جیسے میں پوری رات بھاگتا رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب ڈر کی وجہ سے وہم تھا، لیکن پھر مجھے اچانک گاڑی یاد آئی۔ میں فوراً گھر کے باہر گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری سانس رک گئی۔ پچھلی سیٹ پر واقعی مٹی سے بھرا ہاتھ کا نشان تھا اور وہ کاغذ بھی وہیں پڑا تھا جس پر لکھا تھا، میں ابھی مکمل طور پر واپس نہیں آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اس دن شام کو میں دوبارہ اسی علاقے کی طرف گیا، لیکن اس بار دن تھا اور میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ وہ سیدھا اس قبرستان کے پاس پہنچے۔ دن کی روشنی میں وہ جگہ اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم اندر گئے۔ میں نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا، پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی اور وہ دیکھ کر میرے جسم میں سردی دوڑ گئی، کیونکہ اس قبر کی مٹی تازہ کھودی ہوئی تھی، جیسے کسی نے
حال ہی میں اسے کھولا ہو، قبر پر لکھا نام۔ میں آہستہ آہستہ اس قبر کے قریب گیا، میرا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر میں نے قبر پر خطبے پر لکھا ہوا نام پڑھا اور میرا دل جیسے رک گیا، کیونکہ اس پر لکھا تھا ناصر علی، وفات 2019۔ اس لمحے مجھے یاد آیا جب وہ آدمی گاڑی میں بیٹھا تھا تو اس کے کوٹ پر ایک پرانا سا نامی بیج لگا ہوا تھا اور اس پر بھی یہی نام لکھا تھا، ناصر علی۔ قبر کھلی ہوئی تھی۔ ہم نے غور سے دیکھا تو قبر کا ایک حصہ واقعی ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کسی کی مٹی ہٹائی ہو۔ میرے دوست نے ڈرتے ہوئے کہا، یار یہ تو واقعی کھلی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس وقت اچانک تیز ہوا چلنے لگی، قبرستان کے درخت زور زور سے ہلنے لگے اور مجھے اچانک وہی آواز سنائی دی جو میں نے رات کو سنی تھی، گھر گھر۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے دوست نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ قبرستان کے دروازے کے پاس وہی آدمی کھڑا تھا، وہی کالا کوٹ، وہی اندھیری آنکھیں اور وہی عجیب مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف چلنے لگا۔ میرے دوست کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر وہ آدمی میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، ڈرائیور، میں نے کہا تھا نا میں مکمل واپس نہیں آیا۔ پھر اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جب تک میری لاش پوری طرح باہر نہیں آتی میں ہر رات کسی نہ کسی کو لینے آتا رہوں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ آدمی غائب ہو گیا، بالکل اس طرح جیسے دھواں ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ میں اور میرا دوست فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس دن کے بعد میں نے رات کو گاڑی چلانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن آج بھی کبھی کبھی رات کے وقت مجھے اپنے موبائل پر ایک نامعلوم رائڈ کی ریکویسٹ آتی ہے اور اس کی لوکیشن ہمیشہ وہیں ہوتی ہے، وہ پرانا قبرستان، اور مسافر کا نام صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، ناصر۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جو ساجد علی نے ہمیں پنجاب سے بھیجی۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔